خلیفہ دوم تو کہ اے میرے آقا دا او غلام ہے کہ جنہوں سرکار نے دعا مانگ کے رب کو لیا ہے، دعا مانگ کے رب کو کریم آقا علیہ السلام نے مانگ کے لیا ہے۔ اس واسطے جناب سیدنا عمر فاروق میرے آقا دے مرید بھی نے تے نال بولو بولو سارے مراد بھی نے، کی نے مرید بھی نے تے نال مراد بھی نے۔ آئیے میں بس تھوڑا جا آپ دا یہ ایمان اور آپ دا اس تو بعد جنتی میں دساں گا کہ آپ نے قبول و اسلام مکہ دی گلیے وچ جناب توجہ فرماؤ کہ مکہ دا بازار ہے وچ کھڑے ہو کے جڑا ترغیب دین والا ہے وہ جاہلہ دا باپ ہے ابو جہل ہے، اپنی گندی زبان دے نال تے اپنی غلیظہ زبان دے نال کھڑے ہو کے تے کافراں نو درس پیا دیندا ہے تے انہاں کافراں نو ترغیب دے رہا ہے بھائی گل اے وے کہ اے جڑا نا لوکاں نے محمد دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ او محمد تے کلمہ پڑھ کے تے جڑا او دین لے کے آئے نے نا اس دین تے جا رہے نے۔ سارے نے بیٹھے بھی کرنا کیے تو اپنی غلیظہ زبان دے وچوں کہندا ہے کہ جیڑا نعوذ باللہ محمد دا سر لے کے آئے گا انہاں نو قتل کرے گا نا تے اس نو میں 100 اونٹ دیواں گا، میں سرخ رنگ دا کالے رنگ دا چنگے جڑے نا میں اپنی ملکیت دے وچوں میں اس نو 100 میں اونٹ دیواں گا تے انہاں سنن والیاں دے وچ بیٹھن والے جناب حضرت عمر اس ٹائم کلمہ نہیں پڑھیا، ابو جہل دے بانجے نے حضرت عمر فاروق جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب دے بیٹے نے جہل دے بانجے نے کہ عمر دی جڑی عمر سی نا اس ٹائم 26 سال این جوانی تے دبدبا تے بڑی جلالت اور بڑا غصہ منیا جاندہ سی کہ عمر اتنا روب سی لوکاں دے اتے تے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے جناب عمر نے کیا کہ میں محمد نو قتل کراں گا انہاں دا سر میں لے کے آواں گا۔ طے ہو گیا جی۔ ہن عمر نے نا تلوار پکڑی تے تلوار پکڑ کے باہر نکلے نے، جدو باہر نکلے نے اکھاں دے وچ غصہ اکھاں لال ہویاں نے، چہرہ سرخ ہویا ہے تے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا قتل کرن واسطے نعوذ باللہ جا رہے نے، ارادہ لے کے جا رہے نے۔ رستے دے وچ جاندیاں جاندیاں ہن انہاں دی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار دے غلام نے انہاں دے نال ہوئی نا جدو رستے دے اندر تواڈی توجہ ہے تے پھر آکھو ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، میرے حضور نال پیار کرن والے ہو، عمر جا رہے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دی طرف کہ میں انہاں نو جا کے قتل کراں گا، انعام لواں گا۔ لوکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی جا رہے نے، لوکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی جا رہے نے۔ نہ روے گا بانس تے نہ بجے گی بانسری، اپنی تلوار نیام دے وچوں کٹ کے بڑے غصے دے وچ جا رہے نے۔ جاندیاں جاندیاں ملاقات جناب حضرت نعیم بن عبداللہ دے نال ہوئی ہے۔ جناب حضرت نعیم بن عبداللہ نے پوچھیا ہے عمر جی کتھے جا رہے ہیں؟ ویکھیا کہ تلوار بھی لے کے جا رہے ہیں، تلوار ننگی اکھاں وچ غصہ ہے، چہرہ تیرا بڑا سرخ تے زرد ہویا ہویا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے کہ میں اج نعوذ باللہ محمد نو قتل کرن واسطے جا رہے ہیں، میں انہاں نو قتل کرن واسطے جا رہے ہیں، انہاں دا سر میں قلم کر دینا ہے۔ پر جناب عمر نہیں جان دینے، رب ذوالجلال نو تے کچھ منظوری ہو رہے۔ رب نے فرمایا عمر تو اپنی تلوار لے کے جا، تو سر لین واسطے جا رہے ہیں پر سر تو لے کے نہیں آنا، اپنا دل محمد مصطفیٰ نو دے کے آنا ہے۔ تو اپنا دل محمد مصطفیٰ نو
دیکھ کے آنا ہے، تو محمد مصطفیٰ نو دیکھ کے آنا ہے، ساڑھے یار نو دیکھ کے آنا ہے۔ جناب حضرت نعیم نے فرمایا، آپ نے فرمایا عمر ادھر بعد چی جائیں، پہلے یہ کر اپنے گھر دا بھی دھیان کر، کہندہ میرے گھر دے اندر کی ہویا ہے، انہوں نے کیا جا کے ویخ تیری ہمشیرہ تے تیرے بہنوئی نے محمد بن عبداللہ دا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے بہنوئی نے تے تیری بہن نے نا محمد بن عبداللہ دا کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے جا کے انہاں تو دیکھ۔ جناب عمر چلے گئے، جا رہے نے میرے کریم آقا علیہ السلام وال، پر ادھر دا بھول گیا ہے، ہن چل دے سدھے اپنی ہمشیرہ دے گھر گئے نے۔ جدو اپنی ہمشیرہ دے گھر گئے، جناب حضرت عمر دی ہمشیرہ جناب فاطمہ بنت خطاب اور آپ دے بہنوئی قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے، جناب حضرت خباب تلاوت سکھا رہے نے۔ جدو دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھٹکان دیئیں، پتہ چل گیا کہ عمر آ گیا ہے۔ جناب خباب دی ذرا سید تے ہو گئے، قرآن پاک نو بند کیتا ہے، دروازہ کھولیا۔ جدو دروازہ کھولیا ہے، اگون جناب سیدنا عمر دی ہمشیرہ جناب حضرت فاطمہ بن خطاب انہوں نے دروازہ کھولیا ہے، دروازہ کھولیا۔ جناب عمر نے پوچھیا کہ میں نو پتہ چلے آئے تو اپنے باپ دادے دا دین چھڑ کے محمد بن عبداللہ دا دین اختیار کر لے آئے، تو یونا دا کلمہ پڑھ لے آئے۔ ہمشیرہ نے کیا بھائی جان تو سا صحیح سنے آئے، میں یونا دا کلمہ پڑھ کے میں ایمان دے نال سینہ منور ہو گیا ہے، تیرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لے آئے۔ انہی الفاظ جناب فاطمہ دے بولنے نے، عمر نے انہا دے جناب بالا تو پکڑ لے آئے، تھپڑ مارنا شروع کر دیتے نے، بڑے تھپڑ مارے نے، بڑے تھپڑ مارے نے، تھپڑ مار دیا۔ حضرت فاطمہ دے اے لبا دے وچوں دے ہونٹ پھٹ گئے نے، خون وگن لگ پہ آئے، گھونسے مارے نے تے نال لتاں بھی ماریاں نے۔ ہن جناب عمر کہندے نے دس یا کلمہ محمد دا چھڑنا یا نہیں چھڑنا؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب کہندیاں نے بھائی جان اگر تیریاں رگاں دے وچ خطاب دا خون ہے تے میریاں بھی رگاں دے وچ خطاب دا خون ہے، مینوں جنہ مارنے مار لے، میری ہڈیاں دا سرما بنا دے، میری بوٹی بوٹی بھی کر لے، میری جان جا سکتی ہے، پر جڑا محمد کریم نے کلمہ دیتا ہے او کلمہ ختم نہیں ہو سکتا، او کلمہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جدو مار مار کے تھک گئے نے، جناب عمر دے بہنوئی آئے نے، انہوں نے بھی مارنا شروع کیتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت خطاب کہندی لوکی تے اپنیاں بھیڑا دے گھر وسان دے نے، تو بہن دا گھر برباد کرن لگے ہیں، میں پرنو نہ مار۔ عمر نون خیال آیا، یکدم کی خیال آیا ہے، خیال آیا کہ او کیڑی شے کہ جے بہن میرے اگے کدی ایک لفظ نہیں سی بول دی، میرے نالے اگوی اچھی آواز دے نال گل نہیں سی کر دی، اجے مارا بھی کھائی جا رہی ہے، اے جسم بھی اس دا لہو لہان ہو گیا ہے، اے ہوٹ پھٹ گئے نے، اینا دے وچوں خون بھی نکل آیا ہے، میں بیکھاں تے سیو کیڑی چیز ہے۔ ہن یکدم ٹھہرے نے، یکدم ٹھہر کے کہندے نے او جڑی کتاب پڑھ دے پیسوں میرے سامنے لے کے آؤ، میں ویکھنا چاہنا وا، میں آپ دی ہمشیرہ نے کیا ویرا تو کافر ہے، تو مشرک ہے، او کتاب لا یمسہ الا المطہرون، پلی دیو کتاب پاک
تو پلی دیں او کتاب پا کے کتاب تینوں نہیں پکڑانی ہے۔ جناب عمر نے کیا کہ میں نو کرنا کی ہوئے گا؟ آپ دی ہمشیرہ نے فرمایا ایویں کرو بھائی جان، پہلے غسل کر کے آؤ، پہلے پاک ہو کے آؤ، پھر کتاب نو چھونا، پھر اس نو تساں پکڑنا۔ جناب عمر گئے نے، انہوں نے جا کے غسل کیتا ہے، غسل کر کے جناب عمر آئے نے، کہندے نے میں غسل کر لے آئے، ہنو کتاب وکھاؤ۔ چمڑے دی اتے جڑا قرآن لکھی آئے سورہ طٰہٰ کھولیے، جدو کھولیے اے الفاظ سامنے آئے نے جنہ دی جناب عمر نے تلاوت کیتی ہے۔ توجہ فرمایا جے، خالق کی کائنات نے فرمایا طٰہٰ پھر کیا چھڑیے محبت نال سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن اگر سن کے اگر سینے جو ٹھنڈ پئیے تے محبت نال کہہ چھڑ سبحان اللہ۔ دوسری دفعہ پھر میں قرآن پڑھن لگا، موقع دین لگا، جیڑا دل دا بیمار بندہ ہے بالکل نہیں بولے گا، تے جیڑا دل دا صاف میری سرکار نال پیار کرن والا محبت نال تڑپے گا۔ خالق کی کائنات نے فرمایا طٰہٰ جناب سیدنا عمر نے آپ نے جدو قرآن پاک کی تھی، قرآن دی تلاوت کرن تو بعد جویں جویں پڑھتے جا رہے ہیں جناب عمر دا دل موہوندا جا رہا ہے، دل موہوندا گیا ہے، دل نرم ہو گیا، دل نرم ہویا ہے۔ جدو تھوڑی جی تلاوت کیتی ہے اپنی ہمشیرہ نو کہندے نے کہ اے جڑی کتاب ہے اے محمد عربی تے اتری ہے، جندے وچ نہ سکون ہے، جندے تے اتری ہے او دے مقام دا کی عالم ہوئے گا، انہاں دے مقام دا کی عالم ہوئے گا۔ کہندے نے کہ میں بھی کلمہ پڑھنا ہے، میں بھی کلمہ پڑھنا ہے، میں نو بھی انہاں دے کول لے چلو، میں بھی جا کے کلمہ پڑھنا ہے۔ جناب عمر پاک نے اپنی ان گردن جھکائیے، تلوار ہوئی ہاتھ وچے، نال بہنوئی بھی نے، جناب خباب بھی نے، اپنی ہمشیرہ جناب فاطمہ بنت خطاب بھی نال نے۔ جناب عمر ہن جا رہے نے، رستے دی اندر جا رہے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام جناب حضرت ارقم دے گھر دے اندر موجود نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی اے چھوٹی جی جماعت بنی ہے جڑی حالے تک جڑے مومن تے مومنہ نے او صرف 39 مسلمان ہوئے نے۔ جناب حضرت ارقم دے گھر دے اندر موجود نے۔ جناب عمر پاک جا رہے نے، اپنی گردن جھکائیے جا رہے نے، کسے نے جا کے اتھے جا کے کیا ہے، عمر آ رہے آئے، عمر نے ہاتھ اندر تلوار بھی پکڑی ہے، لگتا ہے عمر بڑے غصے وچ آ رہے آئے۔ جدو اے گل صحابہ نے سنیے، میری سرکار نے بھی سنیے، ہن جناب شیر خدا پھر کیا چڑھیے محبت نال سبحان اللہ۔ ہون جناب شیر خدا، شیر مصطفیٰ، جناب حضرت امیر حمزہ، میرے
آقا دے چاچا جان بولے نہیں عمر اگر چنگے ارادے نال آ رہا ہے اپنی اکھاں راواں وچ وچھا دیاں گے، اگر عمر دا ارادہ غلط ہے تلوار بھی عمر دی ہوے گی، گردن اڑا کے رکھ دیواں گے۔ جدو جناب حضرت امیر حمزہ نے اے آکھیا میرے کریم آقا نے فرمایا چاچا جی نانا عمر آپ نہیں آ رہا ہے، عمر نو میں رب کولو آپ منگیا۔ فرمایا عمر آپ نہیں آ رہا، عمر نو تو میں رب کولو منگیا۔ محبت نال کہہ چھڑیے سبحان اللہ۔ عمر آپ نہیں آ رہا، عمر نو تے میں آپ رب ذوالجلال کولو منگیا ہے، کیونکہ اے جڑی دعا ہے نا، دعا او میرے آقا نے ہن بدھ دی شام نو کیتی ہے۔ کدو کیتی ہے؟ بدھ دی شام نو سرکار نے دعا فرمائی ہے رب دی بارگاہ دے اندر۔ کیڑی دعا کیتی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ رب دی بارگاہ دے اندر میرے آقا نے دعا کیتی ہے بدھ دی شام نو کہ مولا عمر دے ذریعے محبت نہ کہہ چھڑی سبحان اللہ، مولا عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے، عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ ہن اگر کوئی دل دا بھی کالا، منہ دا بھی کالا، اندروں باروں کالا، جناب عمر پاک دے بارے گلاں کرے، میں کہ اپنی عقل دا علاج کرا، عمر تیوئے، عمر تیوئے جن دے ذریعے اسلام نو رب نے عزت عطا فرمائی ہے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب اختصار نہ لازم کرنا کیونکہ میں آگے ایک دو حدیثاں جنتی ہون دی ہمیں بیان کرنی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جناب عمر پاک آ گئے، جناب عمر آئے نے میری سرکار دی بارگاہ دی اندر آ گئے، آ کے عرض کر دینے سونیاں میں کلمہ پڑھنے، میری سرکار نے کلمہ پڑھایا، جدو میرے آقا نے کلمہ پڑھا لیا ہے جناب عمر بیٹھ گئے نے، ہائے ہائے جدو جناب عمر بیٹھ گئے نے، جدو جناب عمر پاک بیٹھ گئے نے، ہن جڑے پہلے کنے مسلمان سن، سالے بولو کنے سن، بولو سارے بولو کتنے سن، 39 مسلمان نے، پر 40ویں جناب عمر آئے نے، اے 40ویں دا جڑا عدد ہے اے جناب عمر پاک نے پورا کیتا ہے، جناب سیدنا عمر بن خطاب نے پورا کیتا ہے۔ 40ویں جناب عمر آئے نے، اچھا جناب عمر پاک آ کے بیٹھ گئے، ہن جڑے باقی صحابہ کرام نے او بیٹھے نے، ساریاں نے ایک دوسرے دے منہ ول ویکھی آئے، کدی جناب عمر پاک دے چہرہ ول ویکھدے نے، خیال ہے سرکار دا سب تو بڑا دشمن ہے، سرکار دے نال دشمنی بڑی زیادہ رکھدا ہے، اج میرے کریم آقا دے کول آ کے بیٹھا ہے، ساریاں نے ایک دوسرے دے چہرے ول ویکھے آئے، میرے کریم آقا نے فرمایا نانا ایویں نہیں آیا جے، ایویں نہیں آیا جے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن
اور خطاب تے آندہ ہے نا یار اے دین نو عزت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو انگریز بھی کہن تے مجبور ہویا نا جی اگر 10 سال ہور جناب سیدنا عمر پاک رہ جاندے روئے زمین تے کوئی انسان نہیں سی رہنا کہ جڑا کلمہ پڑھن والا نہ ہوندا ہوئے تے پڑھیے نا پھر محبت دے نال تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو جدو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی یہ سونے عمر دی تلوار ہوئے گی ایدہ سر ہوئے گا کلم کر دیں گے میرے آقا نے فرمایا نہیں وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں دو پل کے راہوں میں وہ پہلے سال نہیں کرونا ہے نہ جانے دو خدا کا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن تھوڑا تھوڑا منہ کھولو میں نو پتہ چل جائے کہ کیڑا کیڑا عمر پاک دا غلام ہے جیڑا جیڑا جناب سیدنا عمر پاک دے نال محبت کرن والا ہے بس محبت اظہار ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا میری سرکار فرما رہے ہیں خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا پھر میں پڑھن لگیا میں ایک دفعہ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو پڑھئے پڑھئے محبت دینا تمہیں یارو عمر ابن جناب سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ جدو سرکار دا کلمہ پڑھ لیا بے گئے تھوڑا ویلا گزرے آئے تھوڑی جی دیر گزرن تو بعد صحابہ کرام ایک ایک اٹھ کے آسے پاسے ہون لگے نے جناب سیدنا عمر نے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی سونے اے تواڈے یار میرے کولوں اٹھ کے کیوں جا رہے نے میرے آقا نے فرمایا عمر تیری وجہ تو نہیں جا رہے نے اے تے وضو کرن واسطے جا رہے نے یہ تے وضو کرن واسطے جا رہے ہیں سونے وضو کرن کیوں جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا عمر نماز دا ویلا ہویا
نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے سونیا کتھے پڑھنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایتھے ہی پڑھنی ہے۔ جناب عمر نے عرض کی تھی سونا اس کمرے وچ بھی پڑھنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں عمر ایتھے ہی پڑھنی ہے۔ جناب حضرت عمر نے عرض کی تھی اے آقا حرم پاک کیوں نہیں جانا؟ میرے آقا نے فرمایا عمر اس واسطے نہیں جانا، اتنے مکے دے چودھری نے میرے غلام مارے نے، اس واسطے ڈر لگدا ہے اے کدھر میرے اے جڑی چھوٹی جی جماعت تے میرے غلام نے انہاں نوں نقصان نہ پہنچان۔ جناب عمر نے جدوں یہ سنیا جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ دی اندر ہاتھ جوڑ لینے اب ذکر جنے سونے پہلے عمر نہیں سی ہن عمر آ گیا۔ پہلے عمر سارے بولو پہلے عمر پہلے عمر نہیں سی تے تائیں میں ہوندا رہیا ہے، اج عمر آ گیا ہے، سونیا تہاڈا غلام آ گیا ہے۔ اج اساں لک لک کے نہیں اساں بھی جا کے حرم وچ پڑھاں گے، حرم وچ پڑھاں گے۔ جناب عمر پاک نے اعلان فرمایا جیڑا چاہندا ہے ساڈی بیوی بیوہ ہو جائے، جیڑا چاہندا ہے ساڈے بچے یتیم ہو جان، اج او سامنے آ جائے۔ اج محمد غلام بڑی ٹھاٹھ نال آ رہا ہے۔ دو لینا بڑیاں نے، لینا بڑی ہن دو لینا بڑیاں نے، بھی ادھر نے بھی ادھر نے، ایک دے اگے جناب عمر پاک نے، دوسرے دے اگے جناب حضرت امیر حمزہ نے تلواراں ہاتھ دے وچ نے۔ میرے آقا جڑے نے 41ویں نے، سرکار میرے درمیان دے وچ نے، دولہا بنا کے میرے آقا نو لے کے جا رہے نے۔ ہن جناب جماعت پہلی دفعہ حرم دے وچ اعلانیہ جا رہی ہے۔ ہن جناب والا جدوں عمر باہر نکلے کافر غیران ہو گئے، کافرانو پسو پہ گئے، کہندے نے کہ یار عمر تے سر لین واسطے گیا سی، عمر تے اپنا سارا کچھ دے کے ہی آ گیا، سارا کچھ دے کے ہی آ گیا۔ تو جدو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جدو کلمہ پڑھیا نا تے اے جڑے کافر سے نا کہتے مجبور ہو گئے آج ساڑھا ادھا کفر ٹوٹ کے محمد دے نال مل گیا ہے، ساڑھا ادھا کفر ٹوٹ کے عمر دے نال جڑا نا محمد دے نال جا کے مل گیا۔ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، میرے سرکار دی جماعت بڑی دھوم دھام دے نال حرم دے وچ گئے۔ صحابہ کرام کہندے نے کہ اسا پہلی دفعہ حرم دے وچ اودوں نماز پڑھیے جدو جناب عمر نے کلمہ پڑھیا ہے، جدو جناب حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھیا۔ ہن جے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنتی ہون تے کوئی شک کرے تے پھر یار اس دا اپنا قصور ہو سکدا ہے، اپنا اس دے معاملے دے وچ گڑبڑ ہو سکدی ہے، پر عمر تے او نے کہ جڑے جنتی نے کی نے بولو کون نے؟ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے۔ کیویں جناب عمر پاک جنتی نے؟ میں کیا کہ عمر ایمان والے نے، مومن نے تے جنتی نے۔ ایک دفعہ میرے کریم آقا علیہ السلام موجود، ادھر آبی جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنة وعمر فی الجنة وعثمان فی الجنة وعلی فی الجنة وطلحة فی الجنة وزبیر فی الجنة وعبد الرحمن ابن فی الجنہ۔ جناب والا میرے آقا نے پھر فرمایا وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ۔ جناب میرے آقا نے پھر فرمایا ابو عبیدہ
صحابہ کرام دا مجمع میرے آقا نے فرمایا یہ اشرا مبشرہ صحابی نے کی نے بولو سارے کی نے اوے بھائی اسلام دے ہیرو نے کون نے بولو تو صحیح یار کی نے ساڑھے نوجوانوں نے جڑے ہیرو نے کرکٹ دے ہیرو انہاں دے ناماں دا پتہ ہے جڑے کوئی کنجر خانہ کرن والے نے انہاں دے ایک ایک نام دا بھی پتہ ہے انہاں دے گانے بھی یاد کیتے ہوئے نے سارا سلسلے دا پتہ ہے مگر اسلام دے جڑے ہیرو نے انہاں دا میرا خیال ہے کوئی شاذر ناظر ہے کہ جنہاں نو انہاں 10 صحابیاں دا پتہ ہوئے گا جنہاں دے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ اے جنتی نے کی نے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جنتی فرمایا عمر جنتی فرمایا عثمان جنتی میرے آقا نے فرمایا علی جنتی پھر میرے آقا نے فرمایا جناب طلحہ جنتی جناب حضرت زبیر جنتی پھر میرے آقا نے فرمایا جناب عبد الرحمن بن عوف جنتی جراد بیٹا ابو عبیدہ جنتی جناب والا میرے کریمہ کا حضرت سعد جنتی جناب حضرت سعید جنتی اے میرے آقا نے فرمایا اے جڑے میرے 10 صحابہ نے اے سارے جنتی نے کہ جڑے انہاں 10 دے وچوں جڑے دوسرے صحابی نے او جناب عمر نے تے اے دے مطابق اس حدیث پاک دے ساڈا عمر جنتی ہے ایک دفعہ پھر ساڈا عمر سارے بول کے جنہوں کو شک ہے تھلے بولے ساڈا عمر آؤ جناب والا دوسری حدیث ترمذی شریف اس دے راوی جناب والا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابہ اے صحابہ دا مجمع میرے آقا مجہود نے میری سرکار نے صحابہ والمخاطب ہو کے سرکار نے فرمایا تساں ویکھنا چاہتے ہو اج میں تانوں اس دنیا تے کچھ جنتی وکھاواں کی بھی کھاوا بولو کی بھی کھاوا جنتی بھی کھاوا صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا ویکھنا چاہنے ہیں میری سرکار نے فرمایا آ دروازے والے ویکھو آ دروازے والے ویکھو اے دے وچوں جیڑا آوے گا او جنتی اچھا جدو ہن اے آکھیا نا ہن سارے صحابہ نے یکدم میں کر کے دروازے وال ویکھیا اس انتظار دے وچ نے پتہ نہیں آن والے کون نے کیڑے جنتی نے جڑے پہلے آن والے نے او جناب والا عشق دے بادشاہ نقش بندیاں دے جناب والا سردار تاجدار صداقت جناب ابو بکر صدیق پہلے کون آئے نے کون جناب سیدنا عمر پاک جناب سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے اچھا سرکار نے نا فرمایا سرکار نے فرمایا ویکھ لیا جی آقا ویکھ لیا میرے آقا نے فرمایا اوویں بوئے وال ویکھ دے رہو میری سرکار نے فرمایا بوئے وال ویکھ دے رہو جیڑا اس تو بعد آوے گا او وی جنتی جیڑا اس تو بعد آوے گا او بھی جنتی ہے پہلے جناب ابو بکر آئے نے ہن سارے نے ٹک ٹکی جما کے بوئے وال ویکھی جا رہے نے ویکھیے تے صحیح کہ جیڑا جنتی آیا ہے ہن جڑے دوسرے آن والے نے او اور کوئی نہیں جناب عمر پاک ساڈا عمر جنتی ہے پھر میں ایک دفعہ کہنا ساڈا عمر تو سا جنتی آکھنا ہے ساڈا عمر سارے پیچھے آلے بھی ساڈا عمر یہ حدیث سے پاکے آؤ مسند امام احمد بن حنبل دے وچ حدیث موجود ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جناب ابو بکر و عمر عثمان علی جناب حضرت بلال طلحہ زبیر جناب حضرت سعد بن ابی وقاص میرے آقا دے اور بھی لاڈلے صحابی موجود میری سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اج بڑی موج دے اندر نے میرے آقا مسکرائے
ہائے ہائے جدو سرکار مسکرائے ہون گے یار اس ٹائم عاشقاں دا کی عالم ہوئے گا یار محبت نال کہہ چڑیے سبحان اللہ میرے آقا مسکرائے نے میری سرکار نے فرمایا بھائی دسو نا اج کون تواڈے وچوں جنے اج جنازہ پڑھیا ہے کوئی بھی کھڑا نہیں ہویا ہن جناب عمر کھڑے آئے نے عرض کر دینے آقا جنازہ میں پڑھیا اچھا اتھے گل نہیں ختم ہوئی میرے آقا نے فرمایا بہ جاؤ جناب عمر بہ گئے میرے آقا نے دوسری دفعہ فرمایا سرکار نے فرمایا کیڑا ہے جنہیں آج کسے مریض دی عیادت کیتی ہے ہن بھی کھڑے ہوئے نے جناب عمر پاک میرے آقا نے فرمایا بہ جاؤ تیسری دفعہ میرے آقا نے ترغیب دیتی ہے میری سرکار نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا ہے جنہیں آج صدقہ دی آج دیاں گلاں ہو رہی ہیں جنہیں آج صدقہ دیتا ہے ہن میرے عمر پاک نو جڑے نہیں منن والے جناب عمر پاک دے بارے بڑیاں جناب غلیظہ گلاں کر دینے جناب عمر پاک دے بارے بڑے غلط خیال رکھ دینے او تے نمازاں بھی نہیں پڑھ دے کدی ٹیپ دے وچوں صدقے بھی نہیں دین دینے میرے آقا نے فرمایا اج کیڑا ہے تواڈے وچوں جڑا صدقہ دے کے آیا ہے اور کوئی نہیں کھڑا ہویا ہے ہن بھی جناب عمر پاک کھڑے ہوئے آقا صدقہ بھی میں دے کے آیا سرکار نے 3 سوال کیتے ہن سرکار نے چوتھا سوال بھی فرمانا ہے میرے نبی کریم دے دیوانیوں میری سرکار نے جیڑا چوتھا سوال فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کیڑا جن میں اج روزہ رکھیا اور کوئی نہیں کھڑا ہویا جناب حضرت عمر پاک کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے سونے میں نہ دسدا پر تواڈے سامنے جھوٹ بھی تے نہیں بول سکدا روزہ میں عمر نے رکھیا جی میں جناب سیدنا عمر نے آکھیا ہے میرے کریم آقا مسکرا پہنے سرکار دے سونے سونے لبا تے تبسم آ گیا ہے سرکار نے فرمایا آگے توجہ کرنی ہے سرکار نے فرمایا واجبت لہو جنتی عمر جنت تیرے تے واجب ہو گئی ہاں ہاں جنت تیرے تے کی ہوگی جنت تیرے تے سارے بول کے کرو جنت تیرے تے جڑا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے جنتی ہون وچ شک کرے وہ آپ جہنمی ہیں مگر عمر میرے آقا دا بول بول عمر میرے آقا دا میرے آقا دا عمر جنتی ہے اے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلے جمعۃ المبارک بھی دے اندر بھی جناب سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی ہی شان بیان ہوئے گی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک صحابہ کرام دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا